बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस आर्डर 2002 के तहत चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक फौजदारी मुकदमे की 18A पुलिस आर्डर 2002 में फाल करती है। आर्टिकल 18A पुलिस आर्डर 2002 वाज़ेह करता है कि तब्दीली तफ्तीश जो है दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी तब्दीली तफ्तीश की एप्लीकेशन दे सकती है। अगर कोई पार्टी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तफ्तीश के नाक़िस मामलात से या आईओ के रवैया से परेशान है तो देन आर्टिकल 18A पुलिस आर्डर 2002 कहता है कि वो ज़िला के जो डीपीओ साहिब हैं, बाज़ जगहों पे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हैं, सीपीओ साहिबान हैं, एडिशनल डीआईजीज बैठते हैं, तो वो अपने ज़िला के सरबराह जो पुलिस के हैं उनके पास एप्लीकेशन देगा तब्दीली तफ्तीश की, और विद इन 7 वर्किंग डेज यानी 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो ज़िला पुलिस का सरबराह है वो ज़िली स्टैंडिंग बोर्ड की तजवीज़ पर, उसकी रिकमेंडेशन पर उस केस की इन्वेस्टिगेशन की तब्दीली के लिए उसी लेवल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या उससे बड़े रैंक के किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो मार्क कर सकता है, रेफर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को टेक अप करने के लिए। तो जब भी आप तब्दीली तफ्तीश की एप्लीकेशन दें तो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन जब आप लिखें तो उसके साथ आईडी कार्ड की कॉपी लगानी होती है, और उस एप्लीकेशन बराए तब्दीली तफ्तीश पर एफआईआर का नंबर, उस थाने का नाम और ज़िले का नाम लाजमी आपने दर्ज करना है। और लाहौर के अंदर जिस तरह हम देखते हैं कि तब्दीली तफ्तीश जो सीपीओ साहिब हैं वो बाद ज़िली बोर्ड रिव्यू जो कि लाहौर के अंदर 3 एसपीज पर मुश्तमिल होता है वो आर्डर कर देते हैं विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर ऐसा मामला हो जाता है। और इसी तरह रीजनल लेवल के ऊपर जो रीजनल पुलिस ऑफिसर है वो भी 7 डेज के अंदर अंदर जो रीजनल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर सेम रैंक के किसी ऑफिसर को या जो रैंक का आईओ काम कर रहा है उस मुकदमे में उसके बड़े रैंक के किसी ऑफिसर के पास उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन को चेंज कर सकता है। उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशंस आप डिस्ट्रिक्ट में चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए आती हैं वो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड के फैसले के लिए रेफर कर दी जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड है वो डीपीओ, एसपी इन्वेस्टिगेशन, उस इलाके के अगर एसएसपी साहब हैं, रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में जो होते हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होता है। और केस को रिव्यू करने के बाद जो बोर्ड है वो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को रिकमेंडेशन देता है जो कि मुनासिब समझते हुए चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हुक्म जारी कर देता है। और अगर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो देन रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन को टेक अप कर लेती है। 18A क्लास 3 के अंदर वाज़ेह है कि किसी भी मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की तब्दीली इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब जो हैं वो भी कर सकते हैं, और आईजीपी जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसी सूबे का उसका ऑर्डर के ऊपर भी की जा सकती है। जो आप किसी आईजीपी को या एडिशनल आईजीपी इन्वेस्टिगेशन को आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन देते हैं, दोनों सूरतों में
وہ اپلیکیشن جو آپ کی چینج آف انویسٹیگیشن کی ہے وہ صوبائی ریویو اسٹینڈنگ بورڈ کو فیصلے کے لیے ریفر کر دی جاتی ہے۔ صوبائی اسٹینڈنگ بورڈ جو 18A کلاس 4 کہتی ہے، جو آرٹیکل 18A(4) کہتا ہے کہ صوبائی اسٹینڈنگ بورڈ DIG، 2 SPs، SSP یا جو بھی سینئر ہو انویسٹیگیشن برانچ میں، اور انویسٹیگیشن برانچ جو سینٹرل پولیس آفس جو بھی صوبے کا ہے، پنجاب میں لاہور میں واقع ہے، وہاں پر وہ بورڈ بیٹھے گا، اور اگر بورڈ کی ریکمنڈیشن ہو جاتی ہے تو بورڈ کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں وہ انویسٹیگیشن کی تبدیلی کا حکم صادر کر دیتے ہیں، اور اس مقدمے کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ صوبائی انویسٹیگیشن برانچ جو ہے وہ اس مقدمے کی انویسٹیگیشن کو ٹیک اپ کر لیتی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز ہے ہمارے ہاں عام پریکٹس سے کہ مقدمے کی کسی جو کرمنل کوڈ جو انڈر انویسٹیگیشن ہوتا ہے اس مقدمے کی جو بھی اسٹینڈنگ بورڈز ہیں وہ اس وقت تک چینج آف انویسٹیگیشن کی تجویز نہیں دیتے جب تک کہ اس کی تفتیش کسی نہج پہ نہ پہنچ جائے، اور اس وقت تک تبدیلی تفتیش کا معاملہ چلتا رہتا ہے جب تک تبدیلی تفتیش کا معاملہ کسی فائنل تجویز پہ نہیں پہنچتا، اس وقت تک جو پہلا انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھتا ہے۔ اب پولیس آرڈر 2002 کے اندر آرٹیکل 18A جو ہے وہ چینج آف انویسٹیگیشن کو ڈیل کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ایک دفعہ چینج آف انویسٹیگیشن کی کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے بعد دوسری بار وہ قطعی صورت اس مقدمے کی انویسٹیگیشن کو چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ آرٹیکل 11 پولیس آرڈر 2002 اس کی پاورز کو لمٹائز کر دیتی ہے، اور آرٹیکل 18A پولیس آرڈر 2002 واضح کر دیتی ہے کہ جب بھی ایک دفعہ جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈسٹرکٹ ریویو اسٹینڈنگ بورڈ کے فیصلے کے اوپر چینج آف انویسٹیگیشن کا آرڈر صادر کر دیتا ہے دوبارہ اس مقدمے میں وہ نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا 2016 PCRLJ پیج 618 میں اس بات کو کافی اچھے انداز سے واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آرٹیکل 18 کلاس 6 جو ہے اس کی روح سے پولیس آرڈر 2002 کی روح سے چالان عدالت میں داخل ہونے، فرد جرم مرتب ہونے اور ٹرائل فریمنگ آف چارج کے بعد شروع ہونے کے بعد قطعی صورت انویسٹیگیشن چینج کی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کی جائے گی، کیونکہ جب چالان عدالت میں آ گیا ہے، مکمل چالان ہو گیا، اس پہ فرد جرم لگ گیا، ٹرائل کا آغاز ہو گیا، شہادتیں آ گئیں، جب شہادتیں آ گئیں، ٹرائل کا آغاز ہو گیا، اب چینج آف انویسٹیگیشن کی اپلیکیشن کیا فیٹ لے کے آئے گی؟ چینج آف انویسٹیگیشن انٹرٹین اسٹینڈنگ بورڈز نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں آرٹیکل 18 کلاس 6 جو ہے پولیس آرڈر 2002 اور آرٹیکل 18A پولیس آرڈر 2002 کو بڑے اچھے انداز سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکس کیا ہے۔ 2014 SCMR پیج ہے 1499 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اور پولیس کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس آرڈر 2002 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ جن جرائم کی سزا 3 سال سے اپ ہے، 3 سال سے زیادہ ہے، اس کی انویسٹیگیشن سب انسپیکٹر رینک سے اوپر جو بھی یعنی سب انسپیکٹر کم از کم اور سب انسپیکٹر سے اوپر رینک کا جو عہدے کا پولیس افسر ہے نا وہ کرے گا۔ اور
3 سال یا 3 سال سے کم جو ہے وہ ASIs کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دوران تفتیش اگر آرٹیکل 18 کلاس 6 پولیس آرڈر 2002 کے تحت چینج آف انویسٹیگیشن کسی ریویو بورڈ کے حکم سے ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف اپیل یا ریویو یا ریویژن دائر کی جا سکتی ہے. کبھی آپ یہ کہیں کہ آپ ریٹ ڈالیں اور اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل اس پہ چلے جائیں تو یہ ایسے نہیں ممکن ہوگا. اس کے خلاف ریویو میں یا ریویژن میں آپ پراپر فورم کے ذریعے جا سکتے ہیں، کیونکہ پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل 18 کلاس 6 پولیس آرڈر 2002 کی روح سے تبدیلی تفتیش بارے پہلے کسی حکم کو ریویو نہیں کیا جا سکتا. ہمیشہ سے پہلے اس دیکھا جائے گا، اس کے بعد اس کو آرڈر کے بعد ہی اس کو ریویو کیا جائے گا. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2011 YLR پیج 2497 اور 2009 CRLJ پیج ہے 860 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 18 کلاس 6 اور آرٹیکل 18A پولیس آرڈر 2002 یہ واضح کر دیتا ہے کہ جو سٹینڈنگ ریویو بورڈز ہیں چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ریجنل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ، وہ صرف اور صرف چینج آف انویسٹیگیشن کا کام ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں، لیکن بورڈ کا کوئی ممبر بذات خود انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا. وہ خود سے شروع نہیں کر سکتا انویسٹیگیشن کہ بھائی اب میں خود ہی اس کی انویسٹیگیشن ٹیک اپ کر لیتا ہوں. نہیں، اس کا کام صرف ایک ممبر ہے اسٹینڈنگ ریویو جو بورڈ ہے اس کا، اس سے بیانڈ نہیں. اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2007 میں یہ پاس کی گئی تھی اور PLJ 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 268 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل 18(6) آرٹیکل 18A یہ واضح کر دیتا ہے کہ چینج آف انویسٹیگیشن کا جو اختیار ہے صرف جو سٹینڈنگ ریویو بورڈز بنائے گئے ہیں صرف بورڈز کو ہے وہ چینج آف انویسٹیگیشن کی ریکمنڈیشن دینے کا اختیار. بصورت دیگر کسی بھی پولیس افسر کو تبدیلی تفتیش کا اختیار نہیں دیا گیا ہے. ریکمنڈیشن کس نے کرنی ہے؟ صرف بورڈ نے کرنی ہے، دین وہ معاملہ ہونا ہے. ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی پولیس افسر بذات خود کہے کہ لا میں چینج کر دیتا ہوں تو چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے باقاعدہ آپ کو اپلیکیشن باقاعدہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو دینی ہوگی، اس کے بعد RPO صاحب کو دینی ہوگی یا پروونس میں جا کے IGPs کو دینی ہوگی. اس کے علاوہ بذات خود دونوں پارٹیز جو ہیں پولیس کے کسی افسر کو بذات خود بغیر بورڈ کے چینج آف انویسٹیگیشن نہیں کروا سکتے. اس کے لیے باقاعدہ اپلیکیشن دینی ہوگی اور 7 ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ بورڈ بیٹھے گا اور 7 ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے وہ IO جو پہلی تفتیش کو ریویو کرنے کے بعد پھر آگے اس کی ریکمنڈیشن دی جائے گی. اس حوالے سے 2005 کی کچھ ججمنٹس ہیں. 2005 PCRLJ پیج ہے 754 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 185 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 95 نے یہ واضح کر دیا کہ کسی پولیس والے کو، پولیس افسر کو اس بورڈ کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کچھ چینج آف انویسٹیگیشن منظور کرے. اور 2006 PCRLJ پیج 1596 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور 2007 PCRLJ پیج 1170 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور PLJ 2008 CRC پیج 960 میں اس بات کو واضح کیا گیا. تو دوستو بات چل رہی تھی چینج آف انویسٹیگیشن آف اے کریمنل کیس ان
अंडर द पुलिस ऑर्डर 2002 के हवाले से प्रोसीजर जो दिया गया है वो यही है कि आपने तब्दीली तफ्तीश के लिए बाकायदा अपने ज़िली जो पुलिस ऑफिसर है उसको एप्लीकेशन देनी है, और दोनों पार्टीज में से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। और जब वो पार्टी जो है आईओ के रवैये से डिस्टर्ब हो रही हो, नाकिस तफ्तीश से डिस्टर्ब हो रही हो, बस चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन के साथ अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, एफआईआर का नंबर और थाने का नाम और ज़िले का नाम लिखना है, और आपने एप्लीकेशन दे देनी है, और 7 वर्किंग डेज के अंदर उससे काम हो जाएगा। यही प्रोसीजर 18A1 में, A2 में और A3 में वाज़े किया गया है, और 18A4 में बाकायदा स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड्स जो बनेंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तमाम बातें जो है वाज़े की गई हैं, जो मैंने साथ साथ आपको बता दी हैं। दुआओं में याद रखिएगा, प्रोसीजर है, प्रोसीजर चेंज भी होता रहता है। पुलिस ऑर्डर 2002 में तो यही था, और आने वाले वक्तों में हो सकता है कि तब्दीलियाँ भी आ जाएं। केस लॉज भी आपको पता है कि क्रिमिनल लॉ में हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, और हो सकता है आपके केस के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन मिलती जुलती बात ही होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।